बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको उस दुरूद पाक के बारे में बताया जाएगा जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बहुत पसंद है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा दरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। नाजरीन, जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी। मोहतरम नाजरीन, ये दरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े खाएंगे। नाजरीन, ये दरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद पाक न पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और इसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तेत्सा में हैं। इसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए, तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ता पैदा फरमाता है, और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हुए हैं। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। सुबहान अल्लाह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दुरूद पढ़ो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा तो उन पर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। नाजरीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको शुमार करना और यहाँ जिक्र करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान में सूरतुल अहज़ाब में मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देते हैं। तर्जुमा: बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। अल कुरान। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनकी आल पर एक बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें भेजते हैं और उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर देते हैं और 10 नेकियां उसके लिए लिख देते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के चंद फ़वाइद। दुरूद पाक पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नुम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सब ही जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। दुरूद पाक भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद पाक से अमल पाक होता है। दुरूद पाक से आँखों को नूर मिलता है। दुरूद पाक पढ़ने से जन्नत के दराजात बुलंद होते हैं। यह अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद पाक को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी दुनिया और उसकी आखिरत के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दुरूद पाक जितना पढ़ें उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने के लिए कुछ ख़ास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि 5 नमाज़ों के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त, वज़ू करते हुए और वज़ू करने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छींक आते वक्त, सौदा या मोल भाव करते वक्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं, मगर
کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ وہ پرچہ ہے، یہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب الدینیہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ درود پاک کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو
سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سے ہی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر ضرور کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے، اس درود پاک کو ایک بار میرے ساتھ بھی ضرور پڑھیے تاکہ مجھے اور آپ لوگوں کو ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ وہ درود پاک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دوستو، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ لوگ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔